أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، نہ تم کہو راعنا، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، واسمعوا، اور سنتے رہو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافر کو عذاب ہے دردناک۔ بعض یہودیوں نے ایک شرارت ایجاد کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں آ کر لفظ راعنا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے، جس کے معنی ان کی عبرانی زبان میں ایک بد دعا کی، اور وہ اسی نیت سے کہتے تھے، مگر عربی زبان میں اس کے معنی ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے کہ اس لیے عربی دان اس شرارت کو نہ سمجھ سکتے تھے، اور اس اچھے معنی کی قصد سے بعض مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلمے سے خطاب کرنے لگے۔ اس سے ان شریروں کو اور گنجائش میں آپس میں بیٹھ کر ہنستے تھے کہ اب تک تو ہم ان کو خفیہ ہی برا کہتے تھے، اب اعلانیہ کہنے کی تدبیر ایسی ہاتھ آ گئی کہ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے۔ حق تعالی نے اس گنجائش کی قطع کرنے کو مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم لفظ راعنا مت کہا کرو، اور اس کی جگہ لفظ انظرنا کہہ دیا کرو، کیونکہ اس لفظ کے معنی اور راعنا کے معنی عربی زبان میں ایک ہی ہے۔ راعنا کہنے میں یہودیوں کی شرارت چلتی ہے، اس لیے اس کو ترک کر کے دوسرا لفظ استعمال کرو، اور اس حکم کو اچھی طرح سن لو اور یاد رکھو کہ ان کافروں کو تو سزائے دردناک ہوئے گی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی اور وہ بھی چالاکی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اپنے کسی جائز فعل سے دوسروں کو ناجائز کاموں کی گنجائش ملتی معلوم ہو تو یہ جائز فعل بھی اس کے لیے جائز نہیں رہتا۔ جیسے اگر کسی عالم کے جائز فعل سے جاہلوں کو مغالطے میں پڑنے اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اس عالم کے لیے جائز فعل بھی ممنوع ہو جائے گا، بشرطے کہ یہ فعل شرعاً ضروری اور مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو۔ تو اس کی مثالیں قرآن و سنت میں بہت ہیں۔ اسی کی ایک دلیل وہ حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر جو قریش نے زمانے جہالیت میں کی تھی، اس میں کئی چیزیں بنائے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کر دی، تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو منہدم کر کے اثر نو بنا ابراہیمی کے مطابق بنا دو۔ تو لیکن اسے ناواقف عوام کی فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، اس لیے بالفعل ایسا نہیں کرتا۔ ایسے احکام کو اصول فقہ کے اصطلاح میں سد ذرائع سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو سبھی فقہا کے نزدیک معتبر ہے، خصوصاً حضرات حنابلہ اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔